السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کلاس نمبر 20 ٹاپک آج کا ہمارا ہے غزوہ احد پارٹ 2۔ اس کے پہلے جو ہمارا درس ہو رہا تھا اس میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غزوہ احد کے اندر بہت سارے صحابہ اکرام نے اپنی شجاعت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کیا تھا۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کفار مکہ ایک بڑی تعداد لے کر نکلے مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے ادھر تیاریاں کی، 1000 نکلے تھے پر 700 بچے، 700 مسلمان، مقابلے کے اندر 3000 کی تعداد تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اپنے مقام پر سیٹ کیا۔ ایک پہاڑ کے اوپر 50 تیر اندازوں کو رکھا کہ تم یہیں رہنا، یہاں سے ہٹنا نہیں، چاہے جیت جائیں یا ہار جائیں، جب تک کہا نہ جائے تب تک ہٹنا مت۔ باقاعدہ غزوے کا آغاز ہوتا ہے، مبارزت کے ذریعے غزوہ شروع کیا جاتا ہے، غزوہ کنٹینیو چلتا ہے۔ اس میں کئی صحابہ کرام اپنی شجاعت دکھاتے ہیں، اپنی بہادری دکھاتے ہیں، اسلام کے نام پر اسلام کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ قربانیوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ انہی میں سے ایک صحابی رسول تھے جن کا نام تھا حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انتہائی زیادہ نوجوان لڑکا، نوجوان بہت زیادہ کوئی ان کی عمر نہیں ہے، نئی شادی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اللہ کے راستے میں قتال کرنا اور جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے۔ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف نکلیے، اللہ کے دین کے لیے نکلیے، دین کی حفاظت کے لیے نکلیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں غزوہ کرنے کے لیے نکلیے۔ حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے، یعنی ناپاکی کی حالت میں تھے، غسل کا بھی انتظار نہ کیا اور اللہ کے نبی کے حکم پر غزوے کے لیے آ گئے۔ باقاعدہ غزوہ کیا، آگے بڑھتے چلے گئے اپنے آپ کو۔ اب سوچئے ذرا سے ان لوگوں کے دماغ کے اندر ہوتا کیا تھا۔ نئی شادی ہے، ابھی زندگی کے نہ جانے کتنے سپنے ہوں گے، نہ جانے زندگی گزارنے کی کتنی خواہشات ہوں گی، پر وہ ساری خواہشات سیکنڈری ہو جاتی تھی دین کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے دین کو آگے بڑھانے کے سامنے۔ وہ کسی چیز کی فکر نہیں کرتے تھے اور آگے بڑھ گئے، اس راستے کے اندر آ گئے، قتال کیا، قتال کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے بعد تلاش کرنے کا حکم دیا کہ پتہ کرو حنظلہ کہاں ہیں، پتہ کرو حنظلہ کہاں ہیں۔ حنظلہ کو تلاش کیا گیا۔ حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ڈھونڈ کر لایا گیا تو دیکھتے ہیں کہ ان کے جسم میں اتھر سے پانی ٹپک رہا ہے جیسے ابھی کسی نے غسل دیا ہو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جاؤ ان کے گھر والوں سے پوچھ کر آؤ، ان کی بیوی سے پوچھ کر آؤ ان کا معاملہ کیا تھا۔ پتا چلا بیوی نے بتایا کہ یہ میرے ساتھ تھے، ناپاکی کی حالت میں تھے، پر غزوہ کا سننے کے بعد انتظار نہ کیا، اسی حالت کے اندر نکل گئے، غسل نہیں کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ساتھی غسیل الملائکہ ہے، غسیل الملائکہ۔ اللہ رب العالمین نے اسے غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا ہے۔ یہ اللہ کا انعام۔ دوسرا صحابہ کرام کا جذبہ ایمان کا، صحابہ کرام کا جذبہ شہادت کا۔ دوسرے صحابی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن جہش اور سعد بن ابی وقاص غزوے کے پہلے دونوں ملتے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں میں ایک دعا مانگوں گا، تم آمین کہنا، تم دعا مانگو گے میں آمین کہوں گا۔ کہا چلیے ٹھیک ہے، سائیڈ میں جاتے ہیں۔ کہا چلیے اپن دعا کریں گے۔ کہا کیا دعا کرنا ہے؟ کہا پہلے تم دعا کرو، تو ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل مقابلہ ہونے والا ہے، کفار کا سب سے طاقتور آدمی میرے مقابلے کے اندر آئے، وہ مجھے پٹکے میں اسے پٹکوں، ہم دونوں غزوہ کرے اس حالت کے اندر کہ میں اس پر طاقت پالوں، میں اسے تیرے دین کے لیے ختم کر دوں۔ اللہ رب العالمین میری تجھ سے یہ دعا ہے۔ عبداللہ بن جہش نے کہا آمین۔ پھر عبداللہ بن جہش دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ کل مقابلہ ہو، کفار کا سب سے طاقتور انسان میرے مقابلے کے اندر آئے، وہ مجھے مارے میں اسے ماروں، اسی حالت میں ہم غزوہ کرتے رہیں اور وہ مجھے شہید کر دے، صرف شہید کر نہ چھوڑے، میرا مسئلہ کرے، میرے کانوں کو کاٹ دے، میری ناک کو کاٹ دے، میرے جسم کے ٹکڑے کر دے، اور اس کے بعد جب تیرے پاس میں لایا جاؤں، تیرے سامنے اٹھایا جاؤں اور تم مجھ سے سوال کرے کہ عبداللہ تیری ناک کیوں کاٹی گئی، تو میں کہوں اللہ تیرے دین کے لیے۔ تیرے ہاتھ کیوں کاٹے گئے، میں کہوں تیرے دین کے لیے۔ تیرے جسم کا یہ حشر کیوں کیا گیا،
میں کہوں تیرے دین کے لیے۔ اسعد کہتے ہیں کہ میں نے آمین کہا۔ عبداللہ نے جیسی دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو ویسے ہی قبول کیا۔ یہ جہاد قتال کرتے رہے۔ اس حالت کے اندر ان کو اتنے نیزے اور اتنے حملے کیے گئے کہ اسی حالت کے اندر انہیں شہید کر دیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد ان کا مسلح کر دیا گیا۔ جو انہوں نے دعا مانگی تھی اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ سعد کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں لگا کاش میں نے عبداللہ والی دعا مانگی ہوتی۔ ایک عورت ہے، چلو یہ تو مردوں کی قربانیاں ہیں، ایک عورت ہے، عورت مدینہ کی باؤنڈری پر ہے، آتے جاتے لوگوں سے اللہ کے نبی کے احوال کو پوچھا جا رہا ہے، کیا چل رہا ہے جنگ میں، کیسے ہیں سب، خیریت سے ہیں، اللہ کے نبی کیسے ہیں، اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہا گیا تیرے شوہر کو شہید کر دیا گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہا وہ ٹھیک ہے۔ کہا تیرے باپ کو شہید کر دیا گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہا وہ ٹھیک ہے۔ پھر بیٹے کی خبر، پھر بھائی کی خبر۔ ایک عورت کے 4 رشتے ایک ساتھ شہید کر دیے گئے ایک ہی غزوے کے اندر، اور وہ سب پر کہہ رہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوچھا اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ کہا وہ تو خیریت سے ہیں۔ کہا کل مصیبت بعدک جلل، اگر آپ بہتر ہیں، آپ خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت آپ کے سامنے چھوٹی ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی آپ سے محبت تھی، یہ صحابہ اکرام کی آپ سے انسیت تھی کہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بچوں سے زیادہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ ایسے 1-2 واقعات نہیں، اس غزوے کے اندر ایسے ڈھیروں واقعات ہیں جن کے اندر تذکرہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے تھے۔ اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ خالد بن ولید کو گھڑ سواروں کا ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ اب یہ گھڑ سواروں کے ذمہ دار ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے انہوں نے 3 بار کوشش کی پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے، پر اللہ کے نبی کا پورا ایک سسٹم بنا ہوا تھا۔ آپ نے پہلے سے ہی 50 صحابہ کرام کو بٹھا دیا تھا پہاڑ کے اوپر کہ پیچھے سے حملہ ہو تو تیر مار کر ختم کر دینا ان لوگوں کو۔ خالد 3 بار آئے، 3 بار کوشش کی اور تینوں بار ناکام ہو گئے۔ پر اب ہوتا یہ ہے کہ مسلمان بڑی زوردار طریقے سے غزوہ کر رہے تھے، کفار کے پیر اکھڑ گئے، ان کے 10 جھنڈے اٹھانے والوں کو مار دیا گیا۔ وہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، پلٹنا شروع کر دیتے ہیں، جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم جیت گئے۔ جو پہاڑی پر 50 صحابہ کرام بیٹھے تھے ان میں ذرا اختلاف ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے غزوے تک کا کہا تھا، اب تو غزوہ ختم ہو گیا نا۔ عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں ایسا نہیں کہا تھا، ہمیں رکنا ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ کہا نہیں ہم تو جائیں گے۔ کہا مت جاؤ، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، نافرمانی ہو جائے گی، مت جاؤ۔ کہا نہیں ہم تو جائیں گے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ عبداللہ زبیر سمجھاتے رہے، لوگ نہ مانے، سب کے سب اتر گئے۔ صرف کچھ لوگ، بعض نے 2 یا 3 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ عبداللہ بن جبیر کے ساتھ باقی رہے، باقی سب چلے گئے، سب اتر گئے، مال غنیمت کو دیکھنے لگے، جیت کا جشن منانے لگے۔ اب خالد ابن ولید جو کنٹینیو تیاری میں تھے کہ بس موقع ملے اور میں پیچھے سے حملہ کر دوں، خالد ابن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانا، پیچھے سے اتنی زوردار طریقے سے حملہ کرا کہ وہ اترتے ہوئے سیدھے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے، پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اور خالد کو جب حملہ کرتے ہوئے آگے والوں نے دیکھا جو بھاگ رہے تھے تو ان لوگوں نے بھی مل کر دوبارہ حملہ شروع کر دیا۔ زبردست رن شروع ہوا۔ وہ جیت جو بظاہر جیت نظر آ رہی تھی اللہ کے نبی کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے ہار میں تبدیل ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 152 کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ کیسے اللہ رب العالمین نے اس جیت کو ہار کے اندر بدلنے لگا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ناراضگی نازل ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس سورت کے اندر آیت نمبر 152 کے اندر کیا۔ اب مسلمانوں کے پیر اکھڑنے لگے، مسلمان بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر قتال کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام ہیں جو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، پر آپ پر زوردار حملہ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ غزوہ تھا کہ جس کے اندر اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف پہنچی تھی۔ آپ کے چہرے انور پر آپ کا جو خول ہوتا ہے، ٹوپی ہوتی ہے، وہ دھس گئی، آپ کے گالے مبارک سے خون بہنے لگا، آپ کے دانت آگے کے شہید ہو گئے، آپ کے پیروں میں چوٹ آ گئی، آپ ایک گڑھے کے اندر گر گئے۔ یہ سب نتیجہ تھا مسلمانوں کا آپ کی ایک بات نہ ماننے کا نتیجہ۔ اب آپ یہاں پر ذرا سا رک کر غور کریں، صحابہ کرام جان دینے والے، قربانیاں دینے والے، آپ کی ہر بات ماننے والے، آپ کے لیے ساری قربانیاں دینے والے، ایک بات کو نہ مانا اور اللہ ناراض ہو گیا۔ ہم دن رات سنتوں کا مذاق اڑائیں، اللہ کا کیا عذاب آئے گا ہمارے اوپر، ہم تصور نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو یاد نہیں کرتے، صرف ایک، اور جبکہ وہ بھی ان کی اپنی ایک سوچ کا نتیجہ تھی، جان بوجھ کر نافرمانی نہیں کی تھی۔ ان کو ایسا لگا کہ آپ نے بولا تھا غزوہ تک، غزوہ ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، ایک سوچ کا فرق تھا۔
پر اللہ کے نبی کی صرف بات تھی ہٹنا نہیں مطلب ہٹنا نہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کتنی سنتوں پر عمل ہوتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے. اب بہر کے خبر یہ مشہور ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. اب پہلے تو مسلمانوں پر زبردست حملہ، پیر اکھڑ رہے ہیں، اور اب اس میں یہ خبر دی جائے کہ اللہ کے نبی بھی نہ رہے، یعنی جو تمہارا سپہ سالار، تمہارا ذمہ دار، تمہارا امیر، جس کے لیے تم قربانیاں دے رہے ہو، وہی نہ رہا تمہارے درمیان. صحابہ کرام اور زیادہ کمزور ہونے لگے، پیر اکھڑنے لگے، طاقتیں ٹوٹنے لگی، قوتیں ٹوٹنے لگی کہ اب کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا، معاملہ کیا ہوگا. صحابہ کرام کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کئی صحابہ کرام کی تلواریں ان کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اسی دور کے اندر دو صحابہ کرام نے مسلمانوں کو جمع کرنے کا کام کیا، مسلمانوں میں دوبارہ شجاعت ڈالنے کا کام کیا. ایک کا نام تھا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، انس ابن نضر، وما محمد الا رسول. قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران ہی کی آیت ہے. آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ایک رسول ہیں، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر شہید ہو گئے تو کیا تم دین چھوڑ دو گے؟ ارے انہوں نے تو دین بتا دیا نا، حق بتا دیا نا، تو کیا چھوڑ دو گے دین؟ اللہ کے نبی نے جس چیز کے اوپر قربانی دی ہے، موتو علی ما مات علیہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کے لیے قربانی دے دی، جس دین کے لیے قربانی دے دی، جس دین کے لیے شہادت دے دی، اب موقع یہ ہے کہ تم بھی اس پر مر جاؤ، تم بھی اس پر شہید ہو جاؤ. یہ جملہ بولنا تھا. اور انس ابن نضر دشمنوں کی صفوں میں گھس جاتے ہیں، مارتے چلے جاتے ہیں، ختم کرتے چلے جاتے ہیں. چاروں طرف سے انس ابن نضر پر اتنے حملے ہوتے ہیں کہ جب ان کو شہیدوں کے اندر تلاش کیا جاتا ہے تو انس ابن نضر کے اندر، ان کے جسم کے اوپر 80 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے. کہیں نیزہ، کہیں تیر، کہیں بھالا، کہیں تلوار، اتنے زخم لگے تھے کہ ان کے چہرے کو پہچاننا مشکل تھا. ان کی بہن نے انگلی پر لگے ہوئے ایک نشان سے ان کو پہچانا اور بتایا کہ انس ابن نضر ہیں. دوسرے صحابی رسول ثابت بن دحدہ یہ بھی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، لوگوں سنو، اگر محمد الرسول اللہ شہید ہو گئے تو اللہ تو ہے نا، اللہ تو زندہ ہے نا، اللہ تو قیوم ہے نا، اللہ تو ہمیشہ باقی رہے گا نا. تو چلیے، جس پر اللہ کے نبی نے، جس دین کے لیے اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو شہید کر دیا، ہمیں بھی آگے بڑھ کر اس دین کی سرفرازی کے لیے کام کرنا ہے، اس دین کے لیے محنت کرنا ہے. وہ بھی آگے بڑھے اور آگے جا کر شہید ہو گئے. ان دونوں کے اس ولولے نے، ان دونوں کی اس طاقت نے مسلمانوں کے اندر دوبارہ قوت پیدا کر دی. اللہ کے نبی کے ارد گرد کئی صحابہ اکرام جمع تھے، اسپیشلی ان کے اندر طلحہ اور سعد. یہ دو صحابہ اکرام، اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے بالکل نہیں چھوڑا، چاروں طرف سے اکیلے ہو گئے. ان کے ساتھ کچھ انصاری صحابہ اکرام بھی تھے. جب بھی حملہ ہوتا وہ آگے بڑھتے اور ایک ایک کر کے 7 انصاری صحابہ کو شہید کر دیا گیا. یہ طلحہ بن عبید اللہ آپ کی طرف سے تیر مارتے ہیں، تیر شکار کرتے ہیں، تیر کے ذریعے لوگوں پر حملے کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرتے ہیں. اور یہ طلحہ ہیں کہ اس وقت غزوہ احد کے اندر انہوں نے ایسا کردار دکھایا کہ حضرت اللہ کے نبی نے ان طلحہ بن عبید اللہ کے بارے میں ایک روایت کے اندر ارشاد فرما دیا کہ من احب ان ينظر الى شہید یمشی علی ظہر الارض فلینظر الى طلحہ بن عبید اللہ، کہ اگر تم میں سے کوئی انسان چلتے پھرتے شہید کو دیکھنا چاہتا ہے، شہید تو وہ ہوتا ہے جو مار دیا جائے، آپ نے کہا اگر چلتا پھرتا زندہ شہید کسی کو دیکھنا ہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے، کیونکہ اس نے دین کے لیے اتنی قربانی دی. اور طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دن اللہ کے نبی کی حفاظت میں اتنے تیر چلائے کہ میرا ہاتھ شل ہو گیا. یعنی ان کا ہاتھ جو ہے کام کرنا اس نے بند کر دیا، ان کا ایک ہاتھ اٹھتا نہیں تھا. اتنا اللہ کے نبی کی طرف سے انہوں نے دفاع کیا. اب یہ دفاع کرتے رہے. اسی دور کے اندر ابو بکر، عمر، علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سب جمع ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ کی حفاظت کرتے ہیں. جب اللہ کے نبی کی اس حالت کو دیکھتے ہیں تو آپ کو دشمنوں کی صفوں سے نکال کر دھیرے سے اپنی صفوں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. معرکے کو دوبارہ سیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کو چاروں طرف سے گھیر کر احد پہاڑ کے قریب جو مسلمانوں کا معسکر تھا، جہاں مسلمانوں کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا، اس طرف لے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی درمیان کئی کفار مکہ آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ پر حملے شروع کر دیتے ہیں. ایک آپ کا دشمن، اسلام کا دشمن، جس کا نام تھا ابی بن کعب، جو آپ کو مکہ کے اندر بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا،
کنٹینیو آپ کو پریشان کیا کرتا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے ابی تجھے تو میں ہی ماروں گا. یہ آیا, اللہ کے نبی کو دیکھا تو زور سے چلا کر بولتا ہے لا نجوت ان نجا محمد, اگر محمد بچ گیا تو میں نہیں بچوں گا, یعنی اب تو چھوڑوں گا ہی نہیں, محمد پر حملہ کروں گا, ان کو چھوڑوں گا نہیں. بھاگتا ہوا آیا حملہ کرنے کے لیے. صحابہ کرام روکنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے آنے دو, کوئی پرابلم نہیں, آنے دو. جب وہ قریب آ گیا حملہ کرنے کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک چھوٹا سا زخم لگایا, چھوٹا سا زخم, بہت چھوٹا زخم تھا, پر چونکہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جملہ یاد تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ تجھے تو میں ہی ختم کروں گا. اب جیسے ہی اس نے حملہ کیا, اللہ کے نبی نے اس پر ایک چھوٹا سا زخم دیا, یہ چیختا ہوا بھاگتا ہوا جاتا ہے. کفار کہتے ہیں ذرا سا تو زخم لگا ہے, اس کے اندر اتنا زیادہ چلا رہا ہے کہ زخم ذرا سا تمہیں نظر آ رہا ہے, پر اللہ کے نبی نے بولا تھا مجھے ماریں گے, اللہ کی قسم اگر وہ مجھے کسی پتھر سے یا لکڑی سے بھی مار دیں گے تو میں مر جاؤں گا. یعنی اسے یقین تھا کہ اللہ کے نبی سچے ہیں, پر پھر بھی آپ پر ایمان نہ لایا, اور راستے کے اندر آخر اس کا مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اب صحابہ کرام آپ کو بچاتے آپ کو لے کر چلتے ہیں, قریب پہنچتے ہیں, اپنے معسکر کی طرف جاتے ہیں. صحابہ کرام عجیب سے غم کے حالات کے اندر ہیں, اللہ کے نبی دنیا میں نہیں رہے ہیں. دو صحابہ کرام نے ان کو جمع کیا ہے, لڑ تو رہے پر اندر قوت نہیں ہے, اور ادھر ابو سفیان اور خالد ابن ولید دوبارہ زوردار حملہ کر رہے ہیں, مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے. سوچیے عالم کیا رہا ہوگا, اس میدان کا منظر کیا رہا ہوگا. چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. میرا جو سپہ سالار اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ ختم ہو چکا ہے, شہید کر دیا گیا ہے. کتنا ٹینشن کا ماحول رہا ہوگا. اسی دور کے اندر چلتے چلتے جب یہ لوگ اللہ کے نبی کو نکال رہے ہیں دشمنوں کے لشکر سے, ایک صحابی رسول حضرت کعب کی نظر آپ پر پڑ جاتی ہے. حضرت کعب جیسے ہی آپ کو دیکھتے ہیں زور سے چلا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں, اللہ کے نبی موجود ہیں, آپ کے شہادت کی خبر جھوٹی ہے, آپ موجود ہیں. اللہ کے نبی نے اشارے سے خاموش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ, ابھی مت چلاؤ, اگر ان لوگوں کو پتا چل گیا تو یہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے, ابھی چھوڑ دو, ابھی مت بولو, کچھ مت بولو, اعلان مت کرو. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے صحابہ کرام لے جاتے ہیں ان کو کفار سے نکال کر مسلمانوں کی صف میں. اب صف میں جب آ جاتے ہیں, کفار مکہ کو جب یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اب نہیں رہے, اب مسلمانوں کی کیا طاقت بچی ہے, غزوے کو یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. اسی حال کے اندر غزوہ رک جاتا ہے. کفار مکہ اپنی طرف آگے بڑھنے لگتے ہیں ہلکا ہلکا. صحابہ کرام اپنی جگہ پر موجود ہیں. امہات المومنین اور صحابیات مدینہ سے نکل کر آتی ہیں. حضرت عائشہ, ام سلیم, حضرت فاطمہ, ان کے علاوہ اور بھی صحابیات امہات المومنین کا نام ہے, پر میں کچھ کا ذکر کر رہا ہوں. حضرت عائشہ, ام سلیم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں. جو زخمی تھے انہیں پانی پلایا جاتا ہے, ان کی پٹی اور دیکھ بھال کی جاتی ہے. یہ خواتین اسلام اس غزوے کے اندر اپنا سپورٹ دینے آتی ہیں. ادھر فاطمہ اپنے ابا کو ڈھونڈتی ہیں, ابا کہاں ہیں, ابا کہاں ہیں, ابا کی شہادت کی خبر چل رہی ہے. حضرت علی نے کہا بے فکر رہو, وہ موجود ہیں, ان کو کچھ نہیں ہوا ہے. یہ قریب آتی ہیں, ابا کا چہرہ مبارک دیکھتی ہیں, خون بہ رہا ہے, گال سے خون بہ رہا ہے, دانتوں سے خون بہ رہا ہے, پیر میں چوٹ لگ گئی ہے. جب آپ کو دیکھتی ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت علی ابن ابی طالب پانی لے کر آتے ہیں, یہ اپنے والد محترم کے چہرے کو دھلاتی ہیں, اللہ کے نبی کے چہرے کو دھلا کر خون کو صاف کرتی ہیں. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو اپنے نبی کو مار رہی ہے, اپنے نبی کا خون بہا رہی ہے. یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی, کیا ہوگا اس قوم کا. اس کے بعد بھی ان کی ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں, ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. ادھر کفار مکہ کو یقین کہ اب اللہ کے نبی جب ختم ہو گئے بات ختم, ہمارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. ادھر مومنین پریشان کہ اللہ کے نبی اگر دنیا میں نہیں رہے تو اب ہم کیا کریں گے, ہمارا ذمہ دار کون ہوگا. ادھر یہ معاملہ, ادھر وہ معاملہ. ابو سفیان ایک اونچے ٹیلے پر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, کفار مکہ کے ذمہ دار تھے. ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں, زور سے چلاتے ہیں, حل فیکم محمد. جواب نہیں آتا ہے, کیا محمد ہیں, جواب نہیں آتا ہے.
اللہ کے نبی نے بولا کوئی جواب مت دینا اس کا. حل فیکم ابن ابی قحافہ, ابو بکر صدیق ہیں؟ پھر خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. کہا حل فیکم عمر ابن خطاب, کیا عمر ابن خطاب ہیں؟ کوئی جواب نہیں آتا. اللہ کے نبی جواب دینے سے منع کرتے ہیں. پر جب تینوں کا نام لے لیا جاتا ہے, ابو بکر صدیق حضرت عمر ابن خطاب کو ذرا غصہ آ جاتا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب یہ تینوں ختم ہو گئے تب تمہاری زندگی کیا بچی. عمر ابن خطاب زور سے چلاتے ہیں, اے اللہ کے دشمن سن, جن تینوں کا تو نے نام لیا وہ الحمدللہ زندہ ہیں, موجود ہیں, اور تجھے ذلیل کرنے کے لیے ابھی بھی زندہ ہیں. یہ جواب سن کر ابو سفیان کو تعجب ہوتا ہے. اتنا کوشش, اتنی محنت کرنے کے بعد بھی یہ معاملہ رہ گیا. اب چونکہ غزوہ تو ختم ہو چکا تھا, دور سے اعلان کیا جا رہا تھا. اب ادھر سے ایک اعلان ہوتا ہے, لنا عزا ولا عزا لکم, کیونکہ اسے یہ لگ رہا تھا, ابو سفیان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچا دی, بڑی تکلیف پہنچا دی. تو وہ ایک اعلان کرتا ہے کہ سنو, لنا عزا ولا عزا لکم, یہ سب جو ہم کو طاقت ملی ہے نا, قوت ملی ہے نا, یہ سب اس وجہ سے کہ ہمارے پاس عزا ہے, یعنی ہمارا ایک بت, ہمارے پاس عزا ہے, اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے. ہمارے پاس تو عزا ہے, وہ ہماری حفاظت کرتا ہے, تمہارے پاس کون ہے؟ اللہ کے نبی کہتے اسے جواب دو کہ لنا اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. ہمارا تو اللہ مولا ہے, تمہارا کوئی مولا نہیں, تمہارا کوئی ساتھی نہیں ہے. اس کے بعد ابو سفیان ایک جملہ کہتے ہوئے اس غزوے کا خاتمہ کرتا ہے کہ حرب سجال, کہ اب جنگ برابر جاری رہے گی, جنگ برابر جاری رہے گی, اور معاملہ برابری کا ہو گیا. تم نے بدر میں ہمیں پریشان کیا, ہمارے لوگ شہید ہوئے, ہم نے احد میں تمہارے لوگوں کو مار دیا, اب معاملہ ایک برابر ہو گیا. پھر عمر ابن خطاب چلا کر بولتے ہیں معاملہ برابر نہیں ہوا, تمہارے مرنے والے جہنم میں گئے اور ہمارے شہید ہونے والے جنت میں گئے, معاملہ برابر نہیں ہے, معاملے میں بہت فرق ہے. یہ بول کر وہ وہاں سے جانا شروع کرتے ہیں. ابو سفیان کا لشکر جانا شروع کرتا ہے. اللہ کے نبی علی بن ابی طالب کو کہتے ہیں جا کر پیچھے دیکھ کر آؤ. اگر وہ لوگ اونٹ پر سوار ہو رہے ہیں اور گھوڑوں کو ہاتھ سے لے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ جا رہے ہیں, اور اگر وہ گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور اونٹ کو ہاتھ سے لے کر آ رہے ہیں تو سمجھ لینا آگے جا کر دوبارہ ریٹرن آئیں گے اور مسلمانوں پر حملہ کریں گے. یہ بات آپ کہہ دیتے ہیں. یہ بات کہنے کے بعد علی ان کو جا کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سب لوگ اونٹوں پر سوار ہو رہے تھے. آ کر بتایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ چلے گئے ہیں, اب یہ ریٹرن نہیں آئیں گے, جانے دو, کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجروحین, جن لوگوں کو زخم لگے تھے, جن لوگوں کو شہید کیا گیا تھا, انہیں تلاش کرنا شروع کرتے ہیں. تلاش کیا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے, ڈھونڈا جاتا ہے. کئی لوگ شہید ملتے ہیں. سعد ابن ربی کو جب ڈھونڈا گیا تو ان پر 70 زخم لگے ہوئے تھے. زید ابن ثابت کو کہا کہ جاؤ جا کر ڈھونڈو. انہیں سعد ابن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا واقعہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, انصاری صحابی تھے, وہ ملے. ان کو دیکھا تو ان کے جسم اتھر پر 70 زخم لگے ہوئے تھے پر ابھی جان باقی تھی. زید نے پوچھا کیف تجد, کیسا لگ رہا ہے تجھے؟ تکلیف میں ہے, پریشانی میں ہے, کیسا لگ رہا ہے تجھے؟ کہا اللہ کی قسم اجد ریح الجنہ, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. شہداء کو جمع کیا گیا, زخمیوں کو جمع کیا گیا. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جاتا ہے, اس حال کے اندر کہ ناک کاٹ لی تھی ہند نے. ہند بن عتبہ, جس کا میں نے پہلے ذکر کیا اور میں غالباً بتانے میں کنفیوز ہو گیا تھا, وہ ابو لہب کی نہیں ابو سفیان کی بیوی تھی. ہند بن عتبہ ابو سفیان کی بیوی تھی, اور وہ شخص جس کو اللہ کے نبی نے زخم دیا تھا اور وہ مر گیا تھا, ابی بن خلف اس کا نام تھا. اب جیسے ہی آپ کے چچا آپ کے سامنے لائے گئے, آپ نے چچا کو دیکھا, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رکھے ہیں, پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکال دیا گیا ہے. آپ برداشت نہ کر پائے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ تھی مظلومانہ شہادت,
یہ تھی ظلم والی شہادت کہ حبشی نے پہلے تو مار دیا، ہند نے مسلح کر لیا اور جسم کے الگ الگ حصوں کو کاٹ ڈالا۔ اللہ کے نبی کو رونا آ گیا۔ حضرت حمزہ کی بہن انہیں دیکھنا آنا چاہتی ہیں، کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہا تم نہیں دیکھ پاؤ گی، رہنے دو۔ نہیں میں دیکھنا چاہتی ہوں اپنے بھائی کو۔ کہا تم نہیں دیکھ پاؤ گی۔ کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے جب حضرت حمزہ کو دیکھا اس حال کے اندر، کہا اللہ تعالیٰ تجھے صبر دے اور ہم اللہ تعالیٰ سے تیرے بہتر بدلے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ بول کر خاموش ہو گئی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابی رسول کہ غزوے کے اندر کپڑے کافی حد تک پھٹ چکے ہیں، جن کے پیسے والے ہونے کا یہ عالم تھا کہ مکہ میں جب تک تھے ان کا یہ عالم تھا ایک بار جو کپڑا پہنتے دوبارہ استعمال نہ کرتے، عطر ایک بار جو لگاتے دوبارہ گلی سے گزر جاتے تو لوگوں کو پتا چل جاتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ ان کے شہادت کے وقت کا عالم یہ تھا، صرف اتنی بڑی چادر تھی کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتا۔ اس غربت کے عالم میں شہادت کو قبول کیا گیا۔ اللہ کے نبی شہیدوں کو جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں انہیں غسل نہیں دیا جائے گا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، یہ جیسے ہیں ویسے ہی ان کو دفن کیا جائے گا۔ ایک ایک قبر کے اندر کہیں 3 کہیں 2 لوگوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا، اور ان سب کو احد کے میدان کے اندر ہی دفن کیا گیا، سب کو ایک ساتھ دفن کیا اللہ کے نبی نے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ انہیں غسل اس لیے نہیں دینا ہے کہ جب کل روز قیامت اللہ رب العالمین ان کو اٹھائے گا تو ان کے زخموں سے خون بہ رہا ہوگا، خون کا کلر تو خون کا ہوگا پر خوشبو مشک کی ہوگی۔ یہ شہیدوں کا انجام ہوتا ہے، یہ شہیدوں کا صلہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین انہیں دیتا ہے۔ قبریں کھودی گئی، ہر قبر کے اندر 2 یا 3 صحابہ کرام کو رکھا گیا۔ 2 اور 3 کو جب دفن کیا جاتا تو زیادہ قرآن جس کو یاد ہوتا پہلے اسے قبر میں اتارا جاتا، بعد میں دوسرے کو اتارا جاتا۔ اس غزوے کے اندر 70 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا اور 37 کفار مارے گئے تھے۔ 70 مسلمان شہید کیے گئے اور 37 کفار مکہ کے لوگ مارے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اللہ کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ تیرا ہر حال میں شکر ہے، جو بھی معاملہ ہوا اس پر تیرا شکر ہے۔ شوال سنیچر کے دن رات تک یہ پورا معرکہ ختم ہو گیا تھا۔ شوال سن 3 ہجری، اس ذریعے سے یہ معرکہ ختم ہوتا ہے۔ اب ایک بحث لوگوں نے یہ کی کہ یہ معرکہ جیت تھا یا مسلمانوں کی ہار تھا، اسے جیت مانیں گے یا ہار مانیں گے، کیونکہ معاملہ تو بیچ میں ہی ختم ہو گیا تھا نا، نہ ادھر جیت ہوئی نہ ادھر جیت ہوئی۔ تو بعض نے کہا کہ اس جنگ کا نتیجہ نہیں نکلا، پر اکثر لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس جنگ کا بھی نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کی فتح ہوئی، کیونکہ 700 لوگ 3000 کے مقابلے میں ٹکے ہوئے تھے اور آخر ان کو پلٹ کر جانا پڑا تھا، اس لیے اسے ہار نہیں جیت کہا جائے گا۔ پر اس غزوے کا نتیجہ کیا نکلا، یعنی نتیجے کیا ہوئے وہ آپ لکھ لیں۔ سب سے پہلا نتیجہ، ہمیشہ جیت ضروری نہیں ہوتی، کبھی کبھی ہارنا بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ ہمارے اندر تکبر نہ آئے۔ کہ غزوہ احد کا نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے پہلا نتیجہ، ہمیشہ جیت ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی ہارنا بھی چاہیے تاکہ انسان میں تکبر نہ آئے۔ وہی ہو سکتا تھا کہ اگر کنٹینیو فتح ملے گی تو صحابہ کرام کے دل میں کوئی بات آ جاتی، اس لیے اللہ رب العالمین نے ایک نتیجہ یہ دلایا کہ تم ایسا مت سمجھنا کہ ہمیشہ جیت ہوگی، اگر ذرہ برابر بھی تم احتیاط نہیں کرو گے تو ہار بھی سکتے ہو۔ دوسرا نتیجہ یا فائدہ بھی کہہ لیں، نتیجہ کہہ لیں، جو بھی چیز آپ اسے کہہ لیں، منافق مومنوں سے الگ ہو گئے تھے، کیونکہ آپ نے دیکھا عبداللہ بن ابی جو ابھی تک چھپا ہوا تھا، چھپ جاتا تھا، اب وہ اس غزوے کے اندر بالکل ظاہر ہو کر سامنے آ گیا تھا، کیونکہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر چلا گیا تھا۔ تو مسلمان اور منافق الگ الگ صفوں کے اندر بٹ گئے تھے۔ تیسرا، مدد کا لیٹ آنا تاکہ مسلمان اپنے آپ پر بھی بھروسہ کر سکیں،
یعنی ایسا نہیں ہو کہ ہمیشہ یہ سوچے اللہ آسمان سے مدد بھیجے گا، خود اپنے آپ پر بھروسہ نہ کریں. مدد اللہ تعالیٰ نے لیٹ بھیجی، پہلے جیت پھر ہار پھر اللہ کی مدد آئی، اس لیے تاکہ مسلمانوں کے اندر یہ خوش فہمی میں نہ آ جائے کہ ہم بس اللہ کی مدد کے بھروسے بیٹھے رہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ خود محنت بھی ضروری ہے. چوتھی چیز، نبی کی اگر ایک بھی بات نہ مانی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے. نبی کی ایک بھی بات اگر نہ مانی جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے. اور یہ ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے اپنی زندگیوں کے اندر، اللہ کے نبی کی نافرمانی کے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننے کے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ ایک بات پر بھی ناراض ہو سکتا ہے. یہ بنیادی 4 چیزیں اس غزوے سے نکل کر آئیں. اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا غزوہ اور ہوا تھا، اسی سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. غزوہ حمراء الاسد. غزوہ حمراء الاسد. غزوہ حمراء الاسد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملتی ہے کہ کفار مکہ ابھی گئے نہیں ہیں. روحا نام کی ایک جگہ پر ابھی بھی وہ رکے ہوئے ہیں، یعنی ابھی وہ یہاں سے نکلے نہیں ہیں، ابھی رکے ہوئے ہیں. تو ابھی کیا کرنا ہے ہم کو؟ ان کی طرف غزوہ کرنے چلنا ہے، کیونکہ پلٹ کر اگر حملہ کر دیں گے نا تو مسلمانوں پر بڑی مشکل ہو جائے گی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد کے مقام پر پہنچتے ہیں. حمراء الاسد کے مقام پر پہنچتے ہیں. ایک صحابی، اب بعض نے کہا یہ مسلمان ہوئے تھے، بعض نے کہا تھا مسلمان نہیں ہوئے تھے. نام لکھ لیجئے، معبد بن ابی معبد. معبد بن ابی معبد. یہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، چونکہ کفار مکہ سے کانٹیکٹ میں تھے، کفار مکہ کے ساتھ میں تھے، اور وہ جانتے تھے ان کو، انہیں اپنے اندر آنے جانے کو یہ لوگ عجیب نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی اٹپٹا یا اجنبی آدمی ہمارے اندر آ گیا. اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عزت دی، بڑا شرف دیا ہے. تو اللہ کے نبی نے حکم دیا، جاؤ اور ابو سفیان کو ڈراؤ. غزوے کے اندر جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے، غزوے کے اندر ہیلوں کو بھی اپنایا جا سکتا ہے، پر اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اور ابو سفیان کو ڈراؤ. اب یہ جاتے ہیں، ابو سفیان کے پاس پہنچتے ہیں تو حقیقت وہی نکلتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. وہ لوگ دوبارہ مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، دوبارہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ لوگ بڑے کنفیوز تھے ان کے اندر کے کہ ہم جیتے ہیں کہ ہارے، یہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بھئی ایسے تو ہم کو لے کر آ گئے، نہ جیت ہوئی نہ ہار ہوئی، تو ایسے جا کر کیا مطلب؟ یہ نہیں، دیکھیے ان کو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی سکون نہیں مل رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کا سکون چھین لیا تھا. اتنی تکلیفیں پہنچانے کے بعد، صحابہ کو شہید کرنے کے بعد بھی سکون نہیں تھا کہ ہم جیتے ہیں کہ ہارے، کیا ہوا کیا ہے. تو بولے چلو دوبارہ حملہ کریں گے، دوبارہ تیاری کرنے لگے. اب یہ معبد بن ابو معبد آئے، اور انہیں پتا نہیں تھا کہ مسلمان ہو چکے، ابو سفیان کو معلوم نہیں تھا. کہا کیا دیکھ کر آئے، پیچھے کیا ہو رہا تھا، کیا کر رہے ہیں مدینہ والے؟ کہا کیا کر رہے ہیں؟ باقاعدہ تیاری کر کے نکل چکے ہیں، تم پر حملہ کرنے کے لیے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں تم کو چاروں طرف سے. آئیں گے اور اب تو پتہ نہیں کیا بھینکر، بہت زیادہ تیاری کر کے ہیں اور بہت بڑا حملہ کرنے والے ہیں. اب کی بار تو سب نکل چکے ہیں تیاری کر کے، اور حملہ کریں گے اب تمہارے اوپر، اور حملہ کرنے ہی والے ہیں. کہ حملہ کرنے والے ہیں. ابو سفیان مشورہ کرتے ہیں کیا کیا جائے، کیا کریں، آگے بڑھیں، حملہ کریں، یا پیچھے پلٹ کر اب چلا جائے. تو پھر ابو معبد کہتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اللہ کی قسم ادھر مت جاؤ. میں نے ان لوگوں کو دیکھ لیا ہے اور ان کا ارادہ بہت الگ نظر آ رہا ہے، اور کچھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے. اس لیے اب کیا کرو، تم پلٹ کر چلے جاؤ، اب یہاں سے چلے جاؤ، اب یہاں مت رکو. اب دیکھیے ادھر اللہ کے نبی ان کو ڈرانے کے لیے بھیج رہا ہے، ادھر وہ بھی اللہ کے نبی کو ڈرانے کے لیے بھیج رہا ہے. ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مدینہ جا رہا تھا. ابو سفیان نے روکا اور بولا سنو کدھر جا رہے ہو؟ بولے مدینہ جا رہے ہیں. بولے دیکھو راستے میں کہیں محمد رسول اللہ ملے تو ان کو یہ بولنا کہ ہم بہت بڑی تعداد جمع کر رہے ہیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یعنی ادھر اللہ کے نبی نے بھیجا، ادھر ابو سفیان نے بھیجا. اب ان کا بھی مقصد تھا ڈرانا، پر اللہ کے نبی سے ڈرنے والے تھے. آپ باقاعدہ حمراء الاسد کے مقام پر خیمے لگوا ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ابو سفیان کو لوٹنا ہی پڑتا ہے کہ ڈرنے والے نہیں، یہ تو بالکل تیاری سے آئے، اور آخر وہ چلے ہی جاتا ہے. اللہ کے نبی حمراء الاسد کے مقام پر باقاعدہ ٹینٹ لگوا دیتے ہیں،
3 دن تک وہاں پر قیام کرتے ہیں، 3 دن وہاں پر رکتے ہیں، اور اس کے بعد مدینہ ریٹرن جاتے ہیں. جب کفار مکہ کا کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ یہاں سے چلے گئے، تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ریٹرن ہوتے ہیں. جب یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ اب یہ لوگ چلے گئے ہیں، اب یہ لوگ یہاں سے نکل گئے ہیں. اگر آپ تاریخ کی اور سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں تو اس غزوے کی بہت زیادہ ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. اس غزوے کے بارے میں سیرت نگاروں نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، بہت ڈیٹیل کے ساتھ لکھا ہے، کیونکہ اس غزوے کے اندر آپ دیکھیے نا کئی بار رخ پلٹا ہے. پہلے مسلمان طاقت میں، پھر کفار قریش طاقت میں، پھر کفار قریش کا ریٹرن جانا، پھر آنے کا پلان بنانا، اللہ کے نبی کی تکالیف، اللہ کے نبی کے زخم، نہ جانے کتنی چیزوں کا تذکرہ اس کے تعلق سے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں صحابہ کرام کی شجاعت اور بہادری، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس معاملہ کیا تھا کہ بدر میں جو گئے وہ اچانک نکلے تھے، بھائی پتہ نہیں تھا کہ غزوہ ہونے والا ہے. جو آپ کا مقصد تھا وہ لشکر تھا، قافلہ تھا، اب اچانک جنگ سامنے آ گئی. پر جو لوگ نہیں جا پائے تھے ان کی بڑی تمنا تھی کہ اس بار تو ہم بھی اپنی شجاعت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہمارا مقصد بھی دین ہے اور ہم دین کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو صحابہ اکرام بالکل پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. انہوں نے اپنی شجاعت دکھائی، اپنی بہادریوں کو دکھایا. اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کو بھی ان لوگوں نے بڑی چیز نہ سمجھا. اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، دین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ ان لوگوں نے قربان کر دیا. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کے آگے کسی محبت کو نہ سمجھتے تھے. اور یہی وہ صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کئی جگہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. کبھی آپ اس جملے پر غور کیجئے گا. بھئی بندہ اللہ سے راضی ہوا یہ کلیئر ہے، میں راضی ہو گیا مطلب میں نے اللہ کو اللہ مان لیا، رب مان لیا، کلیئر ہے، ہو سکتا ہے. پر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارے میں کہے کہ یہ بندہ بھی مجھ سے راضی ہو گیا، تعجب کی بات ہوتی. اس سے بڑا مقام نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا مرتبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کسی بندے کے بارے میں یہ کہے کہ یہ بندہ مجھ سے راضی ہو گیا. اس کی تشریح علماء نے لکھی، محدثین نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو صحابہ کو کہا کہ وہ صحابہ اللہ سے راضی ہوئے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ان کا کوئی امتحان لیتا یہ خوشی خوشی امتحان دیا کرتے تھے. ارے یہ تو جان بھی خوشی خوشی دے دیا کرتے تھے، جانوں کی قربانیاں دے دیا کرتے تھے. ان کے لیے بیوی بچے، مال دولت، دنیا، ہر چیز سے زیادہ اگر کوئی چیز محبوب تھی تو وہ اللہ کا دین اور اللہ کے نبی کی محبت. ان کے لیے اپنی جان اتنی قیمتی نہیں جتنا اسلام قیمتی تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں کہا کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے. مطلب انہوں نے اللہ کے دین کو خوشی خوشی قبول کیا، اللہ کے امتحان کو خوشی خوشی قبول کیا. بھئی آج ہمارے اوپر اگر کوئی امتحان آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، ٹھیک ہے بہت ایمان ہوگا تو ہم صبر کر لیں گے، پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایک بڑی سٹیپ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دے رہا ہے اور میں خوش ہو رہا ہوں، الحمدللہ اللہ تو نے مجھے تکلیف دی، الحمدللہ اللہ میں قبول کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ میں بیماری قبول کر رہا ہوں. یہ ایمان کا بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا. ایسے اللہ کے نبی کو ایسے ساتھی نہیں دیے تھے اللہ تعالیٰ نے. جو لوگ اللہ کے نبی کے ساتھیوں پر اعتراض کرتے ہیں یہ ایسے ساتھی نہیں ملے تھے، بہت قیمتی ساتھی تھے، یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے والے ساتھی تھے یہ. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار یہ مقام دیا. کئی صحابہ کرام کو تو ٹوٹلی بول دیا گیا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اور اسپیشلی الگ الگ غزوے کی فضیلت بتائی گئی. غزوہ احد والے جنتی، غزوہ بدر والے جنتی، بیعت الرضوان والے جنتی. الگ الگ مقام پر الگ الگ صحابہ کو اسپیشل جنت کی بشارت الگ دی گئی. یہ مقام تھا ان صحابہ کرام کا جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا تھا ان کی قربانیوں کی وجہ سے، ان کی اللہ تعالیٰ پر یقین کی وجہ سے، ان کے اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کو خوشی خوشی قبول کرنے کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بھی ان صحابہ کرام جیسا کردار اپنے اندر لانے کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں بھی ان کے جیسی قربانی دینے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.